بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 33۔ پرویز اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی عظیم سلطنت بحیرہ اسود سے لے کر زہید صحرائے نوبہ اور کوہ اربرز سے لے کر شمالی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے پرانے دارالسلطنت مدائن کے ساتھ اس کی زندگی کی چند تلخ داستانیں وابستہ تھیں اور وہ اس پر پر رونق شہر کو اپنے لیے منحوس خیال کرتا تھا۔ چنانچہ آرمینیا، شام اور فلسطین میں اپنی فتوحات کے پرچم گاڑنے کے بعد اس نے دجلہ کے پار مدائن سے کوئی 60 میل شمال کی طرف اپنے لیے ایک نیا دارالحکومت کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ اس نے شہر کا نام دست گرد رکھا تھا اور کسرا نے مفتوحہ ممالک کی مالی غنیمت اور باگزار ریاستوں کے خراج سے جو خزانے جمع کیے تھے وہ دست گرد کی تعمیر پہ صرف ہو رہے تھے۔ ان کے پاس ان قیدیوں کی کمی نہ تھی جو فن تعمیر میں طیبہ، بابلون، روم، ایتھنز اور ببلک کی عظمت رفتہ کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان قیدیوں کے خون، پسینے اور آنسو اور ان کے لیے ہوئے شہروں کی دولت سے کجڑکا ایران اپنے لیے وہ عظیم عشرت گدہ تعمیر کر رہا تھا۔ اس کے سامنے پرسیپولس اور مدائن کے محل بے حقیقت نظر آتے تھے۔ دست گرد کے عظیم محل کی دلکشی اور رنائی کا انداز اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سنگ مرمر کے 40,000 ستون جو سونے، چاندی اور ہاتھی کے دانت سے مزین تھے ان کی چھتوں کو سہارا دے رہے تھے۔ دیواروں کے ساتھ 30,000 تصویریں آویزاں تھیں۔ بڑی گنبد کی چھت کے ساتھ 1,000 سنہری فانوس جھلملاتے تھے۔ یہ تہہ خانے کے 100 کمرے صرف قیمتی لباس، سونے، قیمتی چاندی، جواہرات کے خزانوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس مجلس محل کی چار دیواری کے اندر 12,000 غلام اور خدمتگار موجود تھے۔ 3,000 حسین و جمیل لونڈیاں تھیں جنہیں مفتوحہ ممالک سے جمع کیا گیا تھا۔ محل سے باہر 6,000 مسلح سوار ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ شاہی روب و جمال کی نمائش کے لیے 960 ہاتھیوں سے کام لیا جاتا تھا۔ ارد گرد میلوں تک زرخیز زمین کے باغات اور شکار گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور ان میں وسیع شکار گاہوں اور انواع و اقسام کے پرندے جمع کیے گئے تھے جن کے شکار پر پرویز کبھی کبھی اپنا دل بہلاتا تھا۔ ایران کا مغرور اور عیاش حکمران جب کبھی دست گرد سے باہر نکلتا تو اس کے سفر کا سامان ہزاروں اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔ غرض ایران کے اس نئے دارالحکومت یا ایرانی حکمران کے لیے اس بے مثال عشرت گدے کے اندازہ اور باردہ سب کچھ موجود تھا جس کی ایک جابر حکمران کی تمنا ہو سکتی ہے، جو ایک مظلوم اور بے بس رعایا اسے دے سکتی تھی۔ کیسر شاہی سے باہر دست گرد کی مشیر آبادی محفوظ فوج کے سپاہیوں اور حکومت کے عہدیداروں پر مشتمل تھی۔ وہ کسرا، اس نے دارالحکومت میں اپنے آپ کو ان بااثر عمرہ اور مجوسی کہانوں کے سازشوں سے محفوظ پایا تھا جو مدائن کے عوام کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر حکومت کا تختہ الٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے دل و دماغ پر اپنے باپ کے عبرتناک انجام کا یہ اثر تھا کہ وہ دنیا کے کسی انسان کو یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتا تھا۔ حکومت کے انتہائی بااختیار افسر یا فوج کے بڑے بڑے جرنیل ایک دن اس کے دربار میں عزت کی کرسیوں پہ رونق افروز دکھائی دیتے اور اگلے دن کسی ادنا جاسوس کی شکایت پر قید خانے کی تنگ و تریک کوٹری میں پہنچ جاتے۔ ایک دن ایک خوشامدی اپنے چرب زبانی کے بل بوتے پہ اپنے حریفوں کو پچھاڑتا ہوا درباریوں کی اگلی صف میں جا کھڑا ہوتا اور اگلے دن اسے کسی بڑے خوشامدی اور زیادہ چرب زبان کے لیے اپنی جگہ خالی کرنا پڑتی۔ غرض دست گرد کے عمرہ کہان اور اہلکار ایک دوسرے کے خلاف بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور پرویز جو صرف ان لوگوں کے اتحاد کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ ان پر حکومت کر رہا تھا۔ جنہوں نے مصائب کے دور میں کسرا کا ساتھ دیا تھا، اس نے گرم جوشی سے بغل گیر ہو کر سین کو خیر مقدم کیا اور پھر کسی توقف کے بغیر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ آپ کیسے آئے؟ آپ جنگ کے متعلق یقیناً کوئی اہم خبر لائے ہوں گے۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، کہیں آپ کو واپس تو نہیں بلا لیا گیا؟ سین نے جواب دیا، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کسی تخیر کے بغیر شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔
تورج سین کا ہاتھ پکڑ کر ایک کشادہ کمرے میں لے گیا اور آسم ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور تورج نے کہا، میں ابھی محل کے دروگا کو اطلاع بھجوا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ محاذ جنگ سے کوئی بری اطلاع لے کر آئے ہیں تو میں آپ کو رات کے وقت انہیں پریشان کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ اس وقت وہ رقاصوں، گوئیوں اور نگاروں کے ساتھ جی بہلا رہے ہوں گے۔ سین نے جواب دیا، اس وقت میں بھی آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ محل کے دروگا کو صبح کے وقت اطلاع دینا زیادہ موزوں ہوگا۔ تورج نے سوال کیا، آپ نے محاذ جنگ کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ میں محاذ جنگ کے متعلق کوئی نئی خبر لے کر نہیں آیا۔ ابھی تک آپ نائب باسفورس ہمارے لشکر اور قسطنطنیہ کے درمیان حائل ہے، تو پھر آپ کی آمد میرے لیے ایک معمہ ہے۔ آپ اپنی مرضی سے تشریف لائے ہیں یا کسرا نے آپ کی حاضری کے لیے بھیجا تھا؟ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، معاف کیجیے، میں آپ کے ساتھی کو پہچان نہیں سکا، یہ کون ہے؟ تورج نے آسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ ایک عرب ہے اور ان کا نام آسم ہے، یہ فلسطین اور مصر کی جنگوں میں ہمارا ساتھ دے چکے ہیں اور میں ان کی دوستی پر فخر کر سکتا ہوں۔ تورج نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے۔ آسم نے کہا، میں کیسر روم کی طرف سے صلح اور دوستی کی پیشکش لے کر آیا ہوں۔ اس کے ایلچی مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کسرا کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد دست گرد میں عمرہ کا کام ختم ہو جائے گا، دست گرد میں میرا کام ختم ہو جائے گا۔ تورج کو اپنے کانوں پر اعتماد نہ آیا، وہ کچھ دیر ایک سکتے کے عالم میں آسم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، کیسر کے ایلچی مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ نے انہیں شہنشاہ کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ جی ہاں، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں اس سے بڑی حماقت کا تصور نہیں کر سکتا تھا، سین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ اگر یہ حماقت ہے تو اس کے نتائج میری ذات تک محدود ہوں گے۔ میں کسی دوست کو اپنے جرم میں حصہ دار نہیں بناؤں گا۔ آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ سے کیسر کی ایلچیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن شاہی مہمان خانے میں انہیں کیسے جگہ مل گئی؟ آپ پریشان نہ ہوں، شاہی مہمان خانے کے منتظرین نے انہیں صرف تاجروں کے بھیس میں دیکھا ہے، جو تاجر کسرا کے لیے تحائف لے کر آتے ہیں۔ ان کے متعلق زیادہ چھان بین نہیں کی جاتی، اور آپ کسرا کو یہ اطلاع دینا چاہتے تھے کہ یہ تاجر در حقیقت کیسر کی ایلچی ہیں۔ ہاں، اور آپ کو تسلی کے لیے میں اپنی مہم کی تمام تفصیلات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ میرے رازدار ہیں اور میں اپنے عزیز ترین دوست کو ان معاملات سے الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، سنائیے، شاید اس کے بعد آپ کو کوئی نیک مشورہ دے سکوں۔ سین نے مختصر کیسر کے ساتھ اپنی ملاقات کی روایت بیان کر دی، لیکن احتیاطاً اس سارے قصے سے آسم کا تذکرہ حذف کر دیا اور اس کی جگہ کیسر کے ایک ایلچی کا نام لے دیا۔ جب اس نے اپنی روایت ختم کی تو تورج کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، سین، اگر میں اس وقت خواب نہیں دیکھ رہا تو تم واقعی میرے سامنے بیٹھے ہو۔ اگر کیسر کا کوئی ایلچی تمہارے پاس تھا اور کیسر سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی، اور اگر تم اپنے دوست اور خیر خواہ سمجھتے ہو تو میرا مشورہ ہے کہ تم جس راستے سے یہاں آئے ہو اسی راستے واپس چلے جاؤ۔ میں بھی تمہاری طرح جنگ جاری رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ہم قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جتنی سپاہیوں کی قربانی دیں گے وہ ہمارے لیے کئی اور ملک فتح کر سکتے ہیں، لیکن کسرا کے سامنے امن و صلح کی تجویز پیش کرنا ایک حماقت ہے۔ کاش تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی نصیحت یا مشورہ سننا پسند نہیں کرتا۔ یہاں اجازت کے بغیر تمہاری آمد بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ سین نے اٹھتے ہوئے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہاں آ کر آپ کو پریشان کیا۔ میں اب آپ کو تکلیف دینے کی بجائے مہمان خانے میں قیام کروں گا۔ اندر یہ بات کسی پہ ظاہر نہیں ہوگی کہ میں یہاں آیا تھا، لیکن کسرا کے پاس ضرور جاؤں گا۔ تورج زخم خوردہ سا ہو کر اٹھا اور سین کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، میرے دوست، میرا یہ مطلب نہ تھا۔ تم میرے پاس ٹھہرو گے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہوئے بھی تمہاری تائید کروں گا کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ آسم نے جواب دیا، نہیں، ہم صرف اس شرط پر آپ کے پاس ٹھہریں گے کہ آپ اس معاملے میں بے تعلق رہیں۔ اگر تمہاری خوشی اسی بات میں ہے تو مجھے یہ شرط منظور ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ ایک پرتکلف دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تورج اپنے دوست کے ساتھ اس زمانے کی باتیں کر رہا تھا جب انہوں نے پرویز کے ساتھ فرار ہو کر روم کی ایک سرحدی قلعے میں پناہ لی تھی۔ اگلے دن سین شاہی ایوان کے ایک کشادہ کمرے میں اپنے فرمانروا کی مسند کے سامنے کھڑا تھا۔ پرویز کے دائیں ہاتھ دو حسین و جمیل لونڈیاں سونے کی سرائی اور ساگر اٹھائے کھڑی تھیں۔ محل کا دروغہ، چند اہلکار اور مسلح سپاہی سین سے چند قدم پیچھے دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ پرویز کچھ دیر اپنی شفاق نگاہوں سے سین کی طرف دیکھتا، پھر اس نے دائیں طرف دیکھ کر اس ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک لونڈی نے سنہری تشتی جس میں ارغوانی شراب کا ساگر چھلک رہا تھا آگے بڑھا دیا۔ پرویز نے جواہرات سے مرصع
ساگر اٹھا کر شراب کے چند گھونٹ پیے اور اسے دوبارہ ملشت پہ رکھتے ہوئے سین کی طرف دیکھا۔ جہاں تک ہمیں علم ہے تمہیں قسطنطنیہ فتح کرنے سے پہلے اپنا محاذ چھوڑنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر ہماری حکم عدولی کی وجہ یہ ہے کہ تم کوئی خوشی کی خبر لائے ہو تو تمہیں کل یہاں پہنچتے ہی ہمارے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا۔ سین نے جھجکتے ہوئے کہا، علی جا، یہ غلام آپ کی حکم عدولی کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتا۔ میں ایک اہم خبر لایا ہوں۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میرا کسی تخیر کے بغیر حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ پرویز نے کہا، قسطنطنیہ کی فتح کے سوا ہمارے لیے کوئی اور خبر اہم نہیں ہو سکتی۔ علی جا، میں شرمشار ہوں کہ میں قسطنطنیہ کی فتح کی مزدہ لے کر نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری دے سکتا ہوں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے تلوار اٹھائی تھی دراصل حاصل ہو چکا ہے۔ قیصر ہار مان چکا ہے اور وہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے ہماری ہر شرط ماننے کو تیار ہے۔ اگر اس کے لیے دست گرد کا راستہ مسدود نہ ہوتا تو وہ بذات خود یہاں پہنچ کر آپ سے صلح کی بھیک مانگتا۔ کسرا کی حالت اس درندے کی سی تھی جو زخم کھانے کے بعد گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں قیصر کو پایا زنجیر یہاں لانے کا حکم دیا تھا اور تم اس کے ایلچی بن کر آ گئے ہو۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ علی جا، میں کئی سال کی ناکام کوششوں کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ہم ابنائے باز فروز کا پانی ایرانی سپاہیوں کے خون سے سرخ کیے بغیر قسطنطنیہ پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس جنگ کا مقصد ایران کا لوہا منوانا ہے تو ہمیں یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اگر قیصر ایران ایک ادنا یا باغزار کی حیثیت سے آپ کی پناہ میں آ جائے اور اسے آپ کی شرائط منظور ہوں جو کسی شکست خوردہ دشمن کی شہ رکھ پہ تلوار رکھ کے منوائی جا سکتی ہیں، تو مجھے ایسی جنگ جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جس کے نتائج کے متعلق سر دست کوئی بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ رومیوں کی موجودہ بے بسی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شمال مغربی سرحدوں پر وحشی قبائل نے تباہی اور بربادی کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے اور وہ ہلاکت سے بچنے کے لیے ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ وحشی ہمیشہ کے لیے ان کے دشمن بنے رہیں۔ قیصر ہم سے مایوس ہو کر ان کی طرف دیکھے گا اور یہ ممکن ہے کہ وہ کسی دن آپس میں صلح کر لیں گے اور ہمیں ان کی متحدہ قوت کا سامنا کرنا پڑے۔ شاید آپ کو یہ علم ہو کہ ایرج جو خاقان کے پاس دوستی کا پیغام لے کر گیا تھا ان کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ کسرا نے اضطراب کی حالت میں ساقی کی تش سے شراب کا جام اٹھایا اور جلدی سے خالی کرنے کے بعد کہا، یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، خاقان میں یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ علی جا، اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو میں اس شخص کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے اسے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایرج کے قتل کی خبر سن کر ہم مرعوب ہو جائیں گے؟ نہیں علی جا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رومی اگر ہماری شرائط مان لیں تو ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمار کسی کے دوست نہیں بن سکتے۔ پرویز نے سوال کیا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہرکل ہماری تمام شرائط مان لے گا؟ علی جا، ہرکل کے ایلچی حضور کی قدم بوسی کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں اور وہ صلح کی شرائط کرنے کے لیے مکمل اختیارات لے کر آئے۔ کسرا کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا۔ اس نے غصے اور اضطراب سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ کس طرح یہاں پہنچے ہیں؟ وہ کہاں سے ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ سین نے اطمینان سے جواب دیا، علی جا، وہ میرے ساتھ آئے ہیں اور شاہی مہمان خانے میں ہیں۔ کسرا کی نگاہیں سین سے ہٹ کر اس چند قدم پیچھے محل کے دروگا پر مرکوز ہو گئی۔ وہ لرزتا ہوا آگے بڑھا اور سراپا احتجاج بن کر چلایا، علی جا، میں بے قصور ہوں۔ مہمان خانے کے ناظم نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ سپہ سالار کے ساتھ چند تاجر آئے ہیں اور وہ جہاں پناہ کو تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کسرا کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ کچھ دیر بے حس حرکت سین کی طرف دیکھتا رہا۔ بے لغت نے کہا، تم کب سے قیصر کے ساتھ صلح کی بات کر رہے تھے اور تمہارے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اسے ہماری ہر شرط قبول ہوگی؟ علی جا، اگر صرف قیصر کے ایلچی میرے پاس آتے تو میں انہیں منہ لگانے کی ضرورت نہ کرتا۔ میں اس لیے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ قیصر بذات خود آپ کے اس ادنا غلام کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا اگر میں نے اس کا پیغام آپ تک پہنچانے میں کوتاہی کی تو آپ شاید مجھے قابل معافی نہیں سمجھے۔ کسرا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ساقی نے جلدی سے آگے بڑھ کر شراب کا جام پیش کیا، لیکن اس نے غصے سے ہاتھ اور مارا اور سنہری جام چند قدم دور جا گرا۔ اگر چند ثانیے بعد وہ دوبارہ مسند پر بیٹھ گیا اور بولا، ہرکل تمہارے پاس آیا تھا؟ ہاں علی جا، میں جھوٹ نہیں کہتا۔ میری روانگی سے 3 دن قبل سمندر کے کنارے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ جب وہ تمہارے پاس آیا تھا تمہاری فوج کہاں تھی؟ فوج پڑاؤ میں تھی علی جا، اور ہماری ملاقات پڑاؤ سے کچھ دیر سمندر کے کنارے میں ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہرکل کے ساتھ پہلے سے خفیہ ملاقات کا انتظام کر رکھا تھا۔ علی جا، میں نے اس کے ایلچیوں کے ساتھ ملاقات کرنا قبول کیا تھا اور ہرکل کو اس ملاقات کے بعد میرے پاس آنا تھا، لیکن وہ انتظار نہ کر سکا اور رات کے وقت جب اس کے ایلچی میرے پاس پہنچے تو ہرکل ان کے ساتھ تھا
اور تم اسے گرفتار نہ کر سکے۔ تمہیں ہمارا یہ حکم یاد نہیں کہ ہم اسے پایا زنجیر دیکھنا چاہتے ہیں؟ عالیجا وہ اپنے ہتھیار پھینک کر میرے پاس آیا تھا، اور میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ ان حالات میں آپ اس کی گرفتاری پسند کریں گے۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ اسے گرفتار نہیں کروں گا۔ عالیجا یہ جانتا تھا کہ میں شہنشاہ کا خادم ہوں، اور میرا شہنشاہ ایک گرے ہوئے دشمن پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرے گا۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک عیسائی عورت کے شوہر سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہرکل کی محبت نے تمہیں ہمارا غدار بنا دیا؟ عالیجا خاموش، تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا اب تک تم صرف تمہاری غداری کی باعث فتح نہیں ہوا۔ تم ابتدا سے اس جنگ کے مخالف تھے۔ ہم نے مقدس کانوں کے مشورے کے خلاف تم پر اعتماد کیا، اور تم نے ہمیں رایا کے سامنے شرمسار کیا۔ اب تم واپس جا کر ہمارے دشمن سے اس غداری کا صلہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ سین نے سراپا احتجاج بن کر کہا، عالیجا میں غدار نہیں ہوں۔ میرے بال آپ کی خدمت میں سفید ہوئے ہیں۔ میں نے دشمن کے کئی شہروں کئی قلعوں پر آپ کی فتوحات کے پرچم نصب کیے۔ خاموش پرویز بلند آواز میں چلایا، اس غدار کو یہاں سے لے جاؤ اور اس کی کھال اتار دو اور لاش مغربی دروازے سے باہر لٹکا دو۔ دشمن کے جو جاسوس اس کے ساتھ آئے تھے انہیں حراست میں لے لو۔ سین سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ کسرے کے سامنے پیش ہوتے وقت اسے یہ خدشہ ضرور تھا کہ وہ ٹھنڈے دل سے صلح اور امن کی باتیں نہیں سنے گا۔ اپنی مہم کی ناکامی کی صورت میں وہ اپنے عہدے سے معزول ہونے کے بعد قید یا نظر بند ہونے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ تاہم یہ امید کہ اس کا آخری سہارا تھی کہ پرویز کا غصہ عارضی ثابت ہوگا، اور جب جنگ کی طوالت سے اکتاتے ہوئے فوجی مشیر اور مصائب اس کی تائید میں آواز بلند کریں گے تو اس کی بیڑیاں اتارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بدترین حالات میں بھی ایک وحشیانہ موت کی صدا اس کے وہم و گمان میں نہ تھی۔ وہ پرویز کی طرف سے اس بچے کی طرح دیکھ رہا تھا جسے تمانچہ کھانے کے بعد پیار کی توقع تھی۔ سپاہی، داروغہ اور دوسرے افسر جو وہاں موجود تھے دم خود ہو کر کبھی سین اور کبھی پرویز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر کسی اور کا معاملہ ہوتا تو اس پر بھوکے درندوں کی طرح جھپٹ پڑتے، لیکن ایرانی لشکر کا ایک بہادر جرنیل اور پرویز کے سین کے دوست اس بے بسی کی حالت میں بھی عام انسانوں سے مختلف دکھائی دیتا تھا۔ پرویز کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ وہ چلایا، دیکھتے کیا ہوا، اسے لے جاؤ۔ دیکھتے کیا ہو، اسے لے جاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور داروغہ نے سین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبی زبان میں کہا، چلیے۔ سین نے اچانک ایسا محسوس کیا کہ اس پر چاروں طرف سے آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس نے داروغہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بلند آواز میں چلایا، ہرمز کے بیٹے، میں تمہارا اس وقت کا ساتھی ہوں جب اس دنیا میں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تم میری کھال اتروا سکتے ہو، میری بوٹیاں نوچ سکتے ہو، لیکن مجھے یہ کہنے سے نہیں روک سکتے کہ تم ظالم اور تمہارا انجام اپنے باپ سے مختلف نہیں ہوگا۔ تم امن کے دشمن اور انسانیت کے قاتل ہو۔ مجھے مرتے وقت اس کا افسوس ہوگا کہ میں تمہارے مظالم میں شریک تھا۔ اس یقین کے ساتھ مروں گا کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکا ہوں، اور تم اس خوف اور اضطراب کے ساتھ زندہ رہو گے کہ زندگی کا ہر سانس تمہیں ایک عبرتناک تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، اور مرتے وقت تمہاری چیخیں میری سسکیوں سے زیادہ دردناک ہوں گی۔ میں مستقبل کے افق پر ان آندھیوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں جو تمہاری سلطنت کو خس و خاشاک کی طرح ہوا میں اڑا لے جائیں گے۔ قانون قدرت ہے، ہر ظالم کی سزا کا دن معین ہے، اور تمہاری سزا کا دن دور نہیں۔ جس طرح سین کے لیے ایک وحشیانہ سزا کا حکم غیر متوقع تھا، اس طرح سین کی یہ تقریر پرویز کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس کا غصہ اضطراب خوف میں تبدیل ہوتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے تھے، اور جو اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے تذبذب کی حالت میں کبھی ایک اور کبھی دوسرے کو دیکھتے تھے۔ پرویز جس کی قوت گوئی تھوڑی دیر کے لیے سلب ہو کر رہ گئی تھی، اب کب کبھی لینے کے بعد چلایا، اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ۔ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر اطلاع دی جائے کہ ہمارے حکم کی تعمیر ہو چکی ہے۔ آن کی آن سپاہیوں کی ننگی تلواریں سین کے بدن کو چھو رہی تھی، لیکن وہ اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ ہو کر پرویز کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مغرور بادشاہ کو اس کی نگاہیں اس کے الفاظ سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ داروغہ نے سین کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، لیکن اس مرتبہ اس نے مزاحمت کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ مڑا اور ننگی تلواروں کے پیرے میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پرویز کے دماغ میں ابھی تک سین کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے اپنی بھاری تاج اتار کر ایک لونڈی کے حوالے کیا اور پھر کچھ دیر سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر اچانک چلانے لگا، ہمیں شراب دو، ہمیں اتنی شراب دو کہ ہمیں زندگی کے سارے غم بھول جائے۔ ہمیں یہ خاموشی پسند نہیں، یہاں رقص اور سرور کی محفل آراستہ کرو، شراب کے دربار کا دریا بہا دو۔ اور قریباً ایک ساتھ بعد جب رقص و سرور کی یہ محفل اپنے شباب پر تھی، تورج بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، رقاصوں کے جھرمٹ سے
گزر کر مندر کے قریب پہنچتے ہوئے بولا، علی جان میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن شہر میں قرآن مچا ہوا ہے، میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ آپ سین کی موت کا حکم دے چکے ہیں۔ پرویز نے مدہوشی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اس کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو۔ تورج شراب کا جام اس کے ہاتھ لیتے ہوئے کہا، علی جان میں سین کے لیے رحم کی التجا لے کر آیا ہوں، وہ غدار ابھی زندہ ہے، علی جان آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں، اس کی جان اب کوئی نہیں بچا سکتا، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ علی جان بیٹھ جاؤ، یہ ہمارا حکم ہے اور تم جانتے ہو کہ ہماری حکم عدولی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تورج انتہائی اضطراب کی حالت میں مسجد سے کچھ دور بائیں طرف ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور پرویز نے کچھ دیر خاموشی سے ایک طرف گور کر دیکھنے کے بعد کہا، تمہیں ہماری شراب پسند نہیں؟ تورج نے جلدی سے شراب کا جام خالی کرنے کے بعد کہا، علی جان سین آپ کا جان نثار ہے۔ پرویز جھلا کر کہا، یہ ابھی تک سین کا ذکر کر رہا ہے، اسے اور شراب دو۔ ایک لونڈی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی سرائی سے تورج کا خالی جام بھر دیا اور اس نے بعد اللہ خواستہ چند اور گھونٹ بھی لیے۔ پرویز نے کہا، ہم تمہیں سین کی جگہ قسطنطنیہ کی مہم پر بھیج رہے ہیں، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں، تم جی بھر کر شراب پیو اور پھر تمہیں سین کا خیال نہیں آئے گا۔ تمہیں یہ رقص پسند نہیں آیا؟ مجھے یہ رقص بےحد پسند ہے علی جان۔ تورج نے یہ کہہ کر شراب کا جام دوبارہ منہ کو لگا لیا اور اسے خالی کرنے کے بعد ساقی کی طرف بڑھا دیا۔ تیسرا جام الگ سے اتارنے کے بعد تورج کا رنج و اضطراب دور ہو چکا تھا اور لونڈی چوتھی مرتبہ اس کا جام بھرنے کے لیے آگے بڑھی تو تورج نے اس کے ہاتھ سے سرائی چھین لی اور یکے بعد دیگرے دو اور جام بھر کر خالی کر دیے۔ اس عرصہ میں ایک اور لونڈی پرویز کا ایک نیا جام پیش کر چکی تھی۔ پرویز نے چند گھونٹ پینے کے بعد خمار آلود نگاہوں سے تورج کی طرف دیکھا اور کہا، تم ہمارے پاس ایک غدار کے لیے رحم کی درخواست لے کر آئے تھے؟ نہیں علی جان، اس نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، لیکن تم یہ کہتے تھے کہ شہر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ایک ثانے کے لیے تورج کے دماغ سے شراب کا نشہ اتر گیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا، نہیں علی جان، آپ کی رائے کسی غدار کے حق میں آواز بلند کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے کانوں تک اس غدار کی چیخیں نہیں پہنچ سکتی، لیکن معلوم ہے کہ اس نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں۔ نہیں علی جان، اگر میں یہاں موجود ہوتا تو اسے زبان کھولنے کا موقع نہ دیتا۔ تمہیں اس موقع پر غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے تھا، تم کہاں تھے؟ علی جان، اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ اس کے ساتھ آپ کی ملاقات کی وجہ کیا ہے تو میں یقیناً یہاں موجود ہوتا۔ اب تمہیں ہمارا یہ حکم ہے کہ اگر دست گرد میں اس کا کوئی حامی نظر آئے تو اسے کسی تاخیر کے بغیر تختہ دار پر لٹکا دو۔ علی جان، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ دست گرد میں کوئی انسان آپ کی غداری کا حامی نہیں ہو سکتا۔ پرویز نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دست گرد مدائن سے دور ہے اور وہاں سے ہمارے دشمن اس طرف کا رخ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اس طرف اگر مدائن کی ساری آبادی امنڈ آئے تو صرف ہمارے ہاتھی نے کچل دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ علی جان، آپ کے نام کی ہیبت مسلح افواج اور ہاتھیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کسرا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کسی زمانے میں تم گایا کرتے تھے اور ہمیں تمہارا ایک گیت بہت پسند تھا۔ ہاں علی جان، ہم نے رومیوں کے ایک سرحدی قلعے میں پناہ لی تھی تو آپ مجھ سے اکثر وہ گیت سنا کرتے تھے۔ ہاں، ہم آج پھر وہ گیت سننا چاہیں گے، لیکن علی جان اب مجھے وہ گانا نہیں آتا۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ علی جان، آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن وہ گیت سین نے لکھا تھا۔ پرویز نے تلتلا کر کہا، ہمارے سامنے اس کا نام نہ لو، اور جس نے یہ گیت لکھا تھا ہمارا بچپن کا ساتھی تھا اور جسے ہم نے آج موت کی سزا دی ہے، غدار ہے۔ تم گاؤ، رقص بند کرو۔ تورج تذبذب سا ہو کر رقاصوں کی طرف دیکھنے لگا اور پرویز چلایا، یہ رقص بند کرو۔ رقاصائیں رقص بند کر کے ایک طرف ہٹ گئیں۔ تورج نے اپنی مخموم آواز میں گیت شروع کیا۔ پردوں کے پیچھے سے اس کے لیے بے جان لے کے ساتھ طاؤس اور رباب کی تانیں بلند ہونے لگیں۔ تورج کے گیت کا مفہوم یہ تھا، ہم بے سر و سامانی کی حالت میں مدائن سے نکلے تھے، لیکن ہم اپنی فتوحات کے پرچم لہراتے ہوئے واپس آئے ہیں اور ایران کی تاریخ ہمارے خون سے لکھی گئی جائے گی۔ بہرام ایک غازب ہے اور پرویز ہمارا شہنشاہ ہے۔ نو شہرواؤں کا تاج صرف پرویز کے سر پہ زیب دیتا ہے اور ساسانیوں کی عظمت صرف اس کے دم سے قائم ہے۔ دجلہ فرات کی لہریں گواہ ہے کہ ہم پرویز کے جانثار ہیں اور روئے زمین کی آخری حد تک اس کا ساتھ دیں گے۔ ہم مدائن کے جڑے ہوئے وانوں کو دوبارہ آباد کریں گے۔ ہم اپنے خون اور آنسوں سے ایران کے مقدر کی سیاہی دھوئیں گے۔ ہم اپنی ہڈیوں سے پرویز کے نئے قلعے تعمیر کریں گے اور ہم دنیا بھر کے تاج نوچ کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ تورج کی آواز اس کے قابو میں نہ تھی، وہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش میں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے اور پرویز کی نگاہ سے بچنے کے لیے ساتھ جھکائے ہوئے اس نے گیت ختم کرتے ہی شراب کا ایک جام بھرا اور منہ کو لگایا۔
آنسو کے موٹے موٹے قطرے اس کے آنکھوں سے ٹپکے اور شراب کے جام میں جا گئے۔ پرویز بولا، تورج آج ہمیں تمہارا گیت پسند نہیں ہے، تمہاری آواز تمہاری صورت سے بھی زیادہ بھونڈی ہے۔ تورج نے بڑی مشکل سے جواب دیا، علی جا، مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میری آواز آپ کو پسند نہیں آئے گی، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے صرف۔ پرویز رقاصوں کی طرف متوجہ ہوا، تم کیا دیکھ رہی ہو، گاؤ ناچو۔ رقاصہ مغلیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑی دیر بعد جب یہ محفل اپنے شباب پر تھی، محل کا دروغہ جھکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور کمرہ آگے بڑھ کر سہمی ہوئی آواز میں بولا، علی جا، آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ محفل پر اچانک سناٹا طاری ہو گیا، رقاصیں دم خود ہو کر شہنشاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ پرویز چند ثانے دروغہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے شراب سے لعاب جام سے اپنا منہ کو لگا لیا اور ارغوانی شراب کی دھاریں اس کی باچھوں سے نکل کر اس کی قبا کو داغدار کرنے لگی۔ پھر اس نے خالی جام دیوار کے ساتھ دے مارا اور کہا، اس نے لوگوں کے سامنے ہماری توہین کی ہوگی، تمہیں کھال اتارنے سے پہلے اس کی زبان نوچ لینی چاہیے تھی۔ علی جا، ہم نے اسے زیادہ دیر چیخنے کا موقع نہیں دیا تھا، اس لیے اس نے ہمارے متعلق کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں علی جان، مرتے وقت اس کی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی۔ پرویز جھنجھلا کر کہا، ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ علی جا یہ کہتا تھا کہ عرب کے کسی نبی کی پیشگوئی پوری ہونے کے وقت آ گیا ہے۔ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے۔ علی جا یہ کہتا ہے کہ عرب کے نبی کی پیشگوئی کے مطابق رومی عنقریب ہم پر غالب آئیں گے اور ایران میں ظلم کے پرچم سرنگوں ہو جائیں گے اور دست گرد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ علی جا، ہمارا خیال تھا کہ وہ جان دیتے وقت بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، لیکن موت کے خوف کے سے وہ ایک دیوانے کی طرح چلا رہا تھا۔ جو لوگ اس کی چیخو پکار وہاں سن کر جمع ہو گئے تھے، انہیں اس کی غداری کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ اس نے ہمارے متعلق کیا کہا؟ علی جا، میں اس کے الفاظ دہرانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پرویز غضبناک ہو کر چلایا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ علی جا یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنی موت کا افسوس نہیں، بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی ایک ظالم کی خدمت میں بسر کی۔ آج میں اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن مجھے یہ اطمینان ہے کہ میرے قاتل کا انجام مجھ سے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اس نے لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے لیے یہ بھی کہا کہ ایران اپنے ظالم حکمران کے ہوس اور ملک گیری کی تسکین کے لیے ان گنت قربانیاں دے چکا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے خون کی کوئی قیمت ہے تو تمہارے لیے صلح اور امن کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب ایران کے لوگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ چکا ہوگا اور تم رحم کی بھیک مانگو گے، لیکن تمہاری التجائیں بھی ٹھکرا دی جائیں گی۔ علی جا، یہ ممکن تھا کہ چند احمق اس کی باتوں سے گمراہ ہو جاتے، لیکن ہم نے اسے زیادہ دیر بلکنے کا موقع نہیں دیا۔ پرویز نے پوچھا، وہ عرب کا نبی کون ہے جس نے ہمارے متعلق پیشگوئی کی ہے؟ علی جا، مجھے معلوم نہیں، میرا خیال ہے سین نے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ بات کہی ہوگی۔ عرب کے کئی طاقتور قبائل ہمارے حلیف ہیں، جب تک یمن پر ہمارا قبضہ ہے عرب کے کسی حصے کے لوگ بھی ایک ایسے نبی کے ساتھ تعاون کی جرات نہیں کریں گے جو حضور کے متعلق اس کی پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ ارکل کے ایلچی ایک غدار کو انجام کو دیکھ کر بھاگ تو نہیں گئے علی جا، انہیں شاید ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا سین اپنے جرم کی سزا بھگت چکا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی تک مہمان خانے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک عرب ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ رات اس نے مہمان خانے کے بجائے سین کے ساتھ تورج کے ہاں قیام کیا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ اس کے متعلق کچھ جانتے ہو۔ ویز تورج کی طرف متوجہ ہوا، اس کے دماغ سے اچانک شراب کا نشہ اتر گیا۔ علی جا، اس نے عاجز ہو کر کہا، میں نے سین کو حضور کا ایک وفادار خادم سمجھ کر اپنے ہاں ٹھہرایا تھا، یہ بات میرے وہم و گمان میں نہ تھی کہ وہ ایک غدار بن چکا ہے، اور اس عرب کے متعلق بھی مجھے سین کی زبانی یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ فلسطین اور مصر کے مارکوں میں ہمارا ساتھ دے چکا ہے۔ سین نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ حبشہ کے مہم میں حصہ لینے والے عرب رضاکاروں کا سالار تھا۔ علی جا، ایسے آدمی کے لیے آپ کا ایک جانثار اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ پرویز نے کہا، ہم نے یروشلم کی جنگ کے ایام میں ایک عرب نوجوان کو سین کے ہمراہ دیکھا تھا، اور شاید ہم نے اسے انعام بھی دیا تھا۔ اگر یہ وہی ہے تو اسے بھاگنے کا موقع نہ ملنا چاہیے، ہم کسی مناسب وقت پر اس سے ملاقات کریں گے، ممکن ہے ہمیں سین کی سازشوں کے متعلق مزید معلومات حاصل ہو سکے، اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے گرفتار کر لو۔ تورج نے پہلی بار قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے سوال کیا، علی جا، کیسر کے ایلچی کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، سر دست ہمارا یہی حکم ہے کہ میں ان سے کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آج تم ایک غدار کا انجام دیکھ چکے ہو، کل ہمیں یہ اطلاع نہیں ملنی چاہیے کہ اس کے ساتھی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو چکے ہیں۔ تورج کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پرویز کی چہتی ملکہ اچانک عقب کے دروازے کا پردہ اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مستند کے قریب پہنچ کر حکمانہ انداز میں کہا، شہنشاہ عالی تبار کو تخلیہ کی ضرورت ہے، حاضرین
مجلس پریشانی کی حالت میں کبھی پرویز اور کبھی ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پرویز نے اضطراب کی حالت میں ملکہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نگاہوں کا احتجاج ملکہ شیریں کو متاثر نہ کر سکا۔ وہ قدرے برہم ہو کر چلائی، تم نے سنا نہیں، عالم پناہ کو تخلیہ کی ضرورت ہے۔ حاضرین کے بعد دیگر وہاں سے کھسکنے لگے اور آن کی آن کمرہ خالی ہو گیا۔ ملکہ نے کرب انگیز لہجے میں سوال کیا، عالم پناہ، کیا یہ درست ہے کہ آپ سین کو موت کی سزا دے چکے ہیں؟ پرویز نے آزردہ ہو کر جواب دیا، ملکہ بیٹھ جاؤ، ہمیں پریشان نہ کرو۔ تو یہ درست ہے؟ ہاں یہ درست ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ گستاخ کون ہے جو اس وقت تمہارے آرام میں مخل ہوا ہے۔ ایران کی ملکہ ایسی باتوں سے بے خبر نہیں رہ سکتی۔ میرے محل کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند نہیں ہو سکتے جو یہ محسوس کر کے میری طرف دوڑتے ہیں کہ میں ان کے حکمران کو کسی غلطی سے روک سکتی ہوں۔ عالیجا، مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ سین جیسے جان سار کی موت کا حکم دے سکتے ہیں۔ ملکہ، تم اس غدار کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ جب تمہیں سارے حالات معلوم ہوں گے تو تمہیں یہ اطمینان ہو جائے گا کہ سین کے متعلق ہمارا فیصلہ درست تھا، لیکن اس وقت بحث سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے حکم کی تمیل ہو چکی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رہی۔ ہمیں پریشان نہ کرو شیری، ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ پرویز کہہ کر مسند سے اٹھا اور عقب کے کمرے کی طرف چل پڑا اور شیری کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ جس وقت محل کا داروغہ پرویز کو سین کی موت کی اطلاع دے رہا تھا، کلوڈیس اور آسم شاہی مہمان خانوں کے دروازے پہ کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سائمن اور دلیرس بے چینی کی حالت میں چند قدم دور مہمان خانے کی کشادہ صحن میں ٹہل رہے تھے۔ کلوڈیس نے کہا، آسم، انہیں بہت دیر ہو گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس وقت کسرا کے دربار میں کیا ہو رہا ہے۔ آسم نے جواب دیا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ بچپن کے دوست ہیں، مجھے یقین ہے کسرا اسے کھانے کے لیے روک لیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر شہنشاہ کا طرز عمل حوصلہ افزا ہوا تو میں یہ کوشش کروں گا کہ تمہیں آج ہی بلا لوں۔ آسم نے کہا، دن کے وقت کسرا کی محفلیں اتنی طویل نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ سین وہاں سے فارغ ہونے کے بعد تورج کے پاس چلا گئے ہوں۔ کاش میں تمہارے پاس آنے کے بجائے وہیں ٹھہر کر ان کا انتظار کرتا۔ تورج ان کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ نہیں، تورج کے شہر سے باہر فوج کے پڑاؤ میں کچھ کام تھا۔ اس نے سین سے یہ کہا تھا کہ میں واپسی پر مہمان خانے میں تمہارے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ اب ممکن ہے کہ وہ شہنشاہ کے دربار میں چلا گیا ہو اور وہیں سے سین کو اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچ گیا ہو، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر کوئی اچھی خبر ہوتی تو وہ ہمارے پاس ضرور آتے۔ آسم نے کہا، میں تورج کے ہاں جا کر پتہ کرتا ہوں، ممکن ہے کہ وہاں میرے لیے کوئی اطلاع آئی ہو۔ ان کے گھر شہر کی دوسری طرف ہے، میں گھوڑے پر جاتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کلوڈیس یہ کہہ کر آسم کے ساتھ استبل کی طرف چل دیا۔ صحن سے گزرتے ہوئے سائمن اور دلیرس کے قریب رکے اور آسم نے کہا، ہم تورج کے گھر جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ شہنشاہ سے ملاقات کے بعد وہاں پہنچ گئے ہوں۔ سائمن نے کہا، عام حالات میں سین کو سیدھا ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، میرے خیال میں ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ ابھی تک ان کی ملاقات جاری ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ابھی تک محل کے دروازے پر کھڑے ہوں، اذن بازیابی کے منتظر ہوں۔ میں اس مہمان خانے میں کئی بادشاہوں کے ایلچی دیکھ چکا ہوں جو کئی ہفتوں اور مہمانوں سے ملاقات کے لیے کسرا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آسم کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ایک سرپٹ سوار صحن میں داخل ہوا اور مضطرب سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سوار سین کے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو شہر سے باہر لشکر کے پڑاؤ میں ٹھہرے تھے۔ وہ آسم اور ان کے ساتھیوں کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا اور چلایا۔ آپ نے صرف اسرار کے متعلق کچھ سنا؟ وہ اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر آسم نے سہمی آواز میں کہا، تمہاری صورت بتا رہی ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ سپاہی نے کرم انگیز لہجے میں کہا، وہ مر چکے ہیں۔ وہ دیر تک سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اچانک آسم نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ سپاہی کے کندھوں پر رکھ دیے اور اسے بے دردی کے ساتھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم پڑاؤ میں تھے اور وہ کسرا کے پاس گئے ہوئے تھے۔ پڑاؤ میں ان کی موت کی افواہ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ سپاہی کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ اس نے مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر یہ میری خبر غلط ہوتی تو میں آپ کو بتانے نہ آتا۔ جب پڑاؤ میں کوہرام مچا ہوا ہے تو ہم نے بھی یہی سمجھا کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن میں شہر کے ایک چوراہے میں ان کی لاش دیکھ چکا ہوں۔ آسم نے ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح تنکوں کو سہارے لینے کی کوشش کی۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہاری آنکھوں نے دھوکہ نہیں دیا؟ میں نے جو لاش دیکھی ہے اسے پہچاننا ممکن ہے۔ وہ کھال کے بغیر تھی اور گدھ اسے نوچ رہے تھے، لیکن وہاں جمع ہونے والے لوگ چلا رہے تھے کہ یہ سین کی لاش ہے، اور سین کے چند دوست جنہیں وہ جانتا ہے وہاں موجود تھے اور وہ رو رہے تھے، اور ان سے تمام واقعات پوچھ کر آیا ہوں۔ میں
اس جلاد سے بھی مل چکا ہوں جسے زندہ ان کی کھال اتارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فوج کے ایک افسر نے مجھے ان کے کپڑے بھی دکھائے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں ان کے ساتھ آیا ہوں تو وہ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سین شہنشاہ کا غدار کیسے بن گیا؟ اگر وہ بغاوت پر آمادہ ہو چکا تھا تو یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا یہ درست ہے کہ وہ کیسر کے ساتھ مل گیا تھا، کہ دوست کے ساتھ مل گیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے جنوں حالت میں کیا کچھ کہہ ڈالا۔ پاس یہ ایک کان لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر ایران کے لشکر کی قیادت اس غدار کو نہ سونپی جاتی تو اب تک قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہوتا۔ ہم نے شہنشاہ کو بارہا یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک رومی عورت کا خامند ایران کا وفادار نہیں ہو سکتا، لیکن کسریٰ اس غدار کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں پوری قوت کے ساتھ چلایا، یہ جھوٹ ہے، سین غدار نہیں ہے۔ غدار وہ ہے جو ایران کے ایک عظیم سپاہی کو موت پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ بعض لوگ میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک افسر نے سپاہیوں کی مدد سے انہیں ایک طرف دھکیل دیا اور پھر مجھ سے کہا، میں سین کا دوست ہوں اور تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اب اس جگہ شور مچانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم اس جگہ سین کے ساتھ چند اور بے گناہوں کی لاشیں نہیں دیکھنا چاہتے تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس وقت تمہارے ساتھیوں کے لیے پڑاؤ سے زیادہ کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ چنانچہ میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن تھوڑی دور جا کر میں نے محسوس کیا کہ آپ کو اطلاع دینا ضروری ہے، تو میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ عاصم نے کرب کی حالت میں اپنی مٹھیاں بند بھیجتے ہوئے کہا، اگر سین قتل ہو چکا ہے تو اس کا قاتل پرویز نہیں بلکہ میں ہوں۔ میں نے اسے موت کا راستہ دکھایا تھا، میں نے اسے صلح کا الچی بنا کر یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ کاش میں اس کا ساتھ ہوتا، کاش میں اس سے پہلے میری کھال اتاری جاتی اور میں یہ کہہ سکتا کہ جرم میں نے ہی نہیں بلکہ سزا بھی تم میں بھی تمہارا شریک ہوں۔ سین کو اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اسے خلدون سے روانہ ہوتے وقت بھی اسی بات کا یقین تھا کہ وہ دوست کے دروازے پر دستک دینے جا رہا ہے۔ کلوڈیس نے دلیری سے مخاطب ہو کر کہا، تم مستقبل سے عاصم کا گھوڑا لے آؤ اور جلدی کرو۔ دلیرس استبل کی طرف بھاگا اور کلوڈیس نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عاصم اب تمہیں ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس کی تکمیل کے بغیر واپس نہیں جائیں گے، لیکن موجودہ حالات میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں ٹھہرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ خدا کے لیے تم یہاں سے نکل جاؤ اور سین کی بیوی اور بیٹی کی حفاظت کی فکر کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کسریٰ سین کے وحشیانہ قتل کو جائز ثابت کرنے کے لیے انہیں بھی سازش میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم کسی تخیر کے بغیر وہاں پہنچ جاؤ تو تمہارے لیے انہیں باسفورس کے پار پہنچا دینا مشکل نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی تم پر شک نہیں کرے گا، اور اگر تم سے پہلے سین کی قتل کی خبر وہاں پہنچ گئی تو خلدون کے دروازے تمہارے لیے بند ہوں گے اور تم ان کو کوئی مدد نہیں کر سکو گے۔ یہاں رہ کر تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ مجھے بدترین حالات میں بھی کسریٰ سے یہ توقع نہ تھی کہ ہمیں موت یا قید کی سزا دے گا۔ ہم ایک ہار ماننے والے حکمران کے الچی ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی سے بڑی بدسلوکی یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں دھکے دے کر دست گرد سے نکال دیا جائے، لیکن تمہارا معاملہ ہم سے مختلف ہے۔ تم سین کے دوست ہو اور تمہیں کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھے گے۔ اگر ہمارا انجام انتہائی عبرتناک ہو تو بھی تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن عاصم کے ذہنی اور جسمانی قوت شل ہو چکی تھی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کلوڈیس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کلوڈیس اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، عاصم اگر تم کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تو کم از کم یہی خیال کر لو کہ تم فسطینہ کا آخری سہارا ہو۔ عاصم نے چند بار فسطینہ کا نام دہرایا، اس کے دل میں زندگی کی ہلکی ہلکی دھڑکنیں بیدار ہونے لگی۔ پھر اس نے مڑ کے دیکھا، دلیرس اس کا گھوڑا ڈالے آ رہا تھا، ہاتھ میں ڈالے آ رہا تھا۔ اس گھوڑا کے لگامے ہاتھ میں ڈالے آ رہا تھا۔ اس نے اچانک بھاگ اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی، لیکن پھر تذبذب کی حالت میں اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا۔ کلوڈیس لایا، اب سوچنے کا وقت نہیں، عاصم خدا کے لیے جلدی کرو۔ سپاہی نے اپنے گھوڑے پر کودتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ عاصم ایک گہری سانس لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گیا، لیکن وہ ابھی ایرانی دروازے سے چند قدم دور ہی تھے کہ چند مسلح سپاہی نمودار ہوئے اور نیزے تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اگر عاصم کو بھاگ نکلنے کی کوئی امید ہوتی تو شاید وہ 2-4 آدمیوں کو کچل ڈالنے سے بھی دریغ نہ کرتا، لیکن آج وہ قوت فیصلہ جو اسے پہاڑوں سے ٹکر لینے پر آمادہ کر دیا کرتی تھی جواب دے چکی تھی۔ وہ خون جو خطرات کے وقت اس کے رگوں میں بجلی بن کر دوڑتا تھا منجمد ہو چکا تھا۔ پیدل سوار سے پیچھے کشادہ سڑک پہ چند سوار دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور ایک سامنے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اپنے ساتھی سے کہا، اب بھاگنے کی کوشش بے سود ہے۔
آج کی قسط کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں. اللہ حافظ.